بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج مہمانوں کا دوسرا دن ہے، صبح شروع ہو چکی ہے، ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ وغیرہ، دوسری طرف سسٹر بنا رہی ہے آملیٹ، کہہ رہی تھی آپ آج ہمارا آملیٹ کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو آپ ایک طرف وہ کرو، میں ایک طرف میں پراٹھے بنا رہی ہوں، ناشتہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم گئے ہیں پھر دریا پہ، سو رہی تھی میں، تو چھوٹی سسٹر کہتی آپ ہی اٹھے نا باہر مجھے لے کے جائیں، نماز کے بعد پھر سارے دل تو رہی تھا لیکن تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی، لیکن اس کی محبت میں نے دیکھی، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے، اس کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے۔ بس پھر ہم لوگ دریا سے جیسے ہی واپس آئے، پھر خوب سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کر دیے، عظمیٰ ساتھ میرے آملیٹ بنا رہی تھی، کٹنگ وغیرہ کی، پیاز ٹماٹر کاٹے، میں نے کہا چلو تم یہ کام کرو، پھر میں ساتھ لسی بنائی، اس کے بعد میں نے چائے شائے بنائی۔ آج کا دن بھی بھاگ دوڑ کی بس گزرا ہے، تو خوشی بھی ہوتی ہے مہمانوں کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ آ رہی تھی کہ آج شام کو یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ یہ 12 سال کے بعد میری سسٹر آئی ہے، یہ جو عظمیٰ آئی ہے، میں نے حساب لگایا 12 سال کے بعد، اس وقت سلمان تقریباً 2 سال کا تھا میرا بھتیجا جب یہ لوگ آئے تھے، اور چھوٹی سسٹر جو ہے یہ تقریباً 3 سال کے بعد آئی ہے۔ تو بہت زیادہ ہم خوش تھے ماشاءاللہ سے، عبداللہ آیا، پہلی دفعہ تربیلہ آیا، بڑا خوش تھا، یہ منا جو جنید کے ساتھ بار بار آپ کو نظر آ رہا ہوگا ولاگ میں نا۔ تو اس کے بعد ہمارا پھر پروگرام بنا تھا بوٹ کی سیر کرنے کا، وہ آپ کو میں نے کل والے ولاگ میں بتایا تھا کہ آج ہم بوٹ کی سیر کرنے جائیں گے، تو ابھی ہم یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ جنید کے ساتھ میں اور عظمیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور آگے عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ 1 to 5 پہ ہم تھے، اور افضل بھائی اور جو آسمہ تھے نا وہ 70 بائک پہ تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے کوئی عبداللہ کو بھی نہیں بٹھایا، میں نے کہا ادھر ہی سارا لوڈ صحیح ہے۔ ابھی ہم یہ براز سے گزر رہے ہیں، اوپر سیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، بڑا پیارا منظر تھا، ہوا چل رہی تھی ماشاءاللہ، یہ آئے ہیں تو جو گرمی کا زور جیسے ٹوٹ نہیں گیا، اتنی خوشی تھی، اور موسم بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا، خوب ہم نے انجوائے کیا، باتیں گپ شپ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ ابھی ہم جنید کے پاپا کی جو ڈیوٹی ہے نا، اکثر میرے جو اسٹیٹس وغیرہ لگتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ جگہ کہاں پہ ہے، یہ ٹیم آفس کے پاس جگہ ہے، میں نے کافی دفعہ بتایا، اسٹیٹس لگاتے ہیں جب، بڑی یہ خوبصورت جگہ جہاں پہ یہ فوجی وغیرہ ہوتے ہیں، فوجی بھائی ہوتے ہیں، سارے بڑا تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ بورڈ پہ بیٹھنے کے مطلب چارجز لیتے ہیں، یہ نہیں مجھے پتہ کتنے لیتے ہیں، بہرحال بہت مزے کا سین ہوتا ہے یہ۔ ہم سب نے یہ تقریباً 8-10 منٹ کا چکر لیا ہوگا، بہت زیادہ مزہ آیا۔ ابھی جیکٹ وغیرہ یہ ہمیں پہنائیں گے، وہ ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے، جیسے ہی ہم گیا وہ دور سے بات ہوئی تھی، عبداللہ کھڑا ہے تو جیکٹس وغیرہ میں پکڑا کے چلے گئے، عبداللہ کو جیکٹ دی تو چھوٹا ہے نا، کہتا ہے یہ تو گندی ہے، میں نے کہا ٹھہرو تیری ماما پہلے مشین لگا کے جیکٹ دھوتی ہے، گندی کے کچھ لگتے، یہ سارے یوز کرتے ہیں۔ یہ جو بڑی بوٹ ہے اس پہ ہم بیٹھے تھے، تو سارے یہ اپنی اپنی جیکٹس پکڑ کے اس کو پہن رہے تھے، افضل بھائی یہ ذرا سین لے رہے تھے، انہوں نے کل یہ موبائل بھی نیا خریدا تھا، پھر بیلے آئے تھے کہہ رہے تھے کہ موبائل لینا، ماشاءاللہ ان کو بڑا اچھا موبائل مل گیا، تو یہ ماشاءاللہ سے جنید بھی تیار ہو گیا۔ جنید تو تیسری دفعہ بورڈ میں بیٹھ رہا ہے، مطلب ہم تیسری دفعہ بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگ پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی مہمان جب لاہور سے آئے تھے تو ان لوگوں نے جب دیکھا تھا تو کہہ رہے تھے آپ ہی جب ہم آئیں گے ہمیں بھی اپنے بوٹ کی سیر ضرور کروانی ہے، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو بوٹ کی سیر کروائی ہے۔ میاں صاحب کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں بوٹ کی سیر آپ نے ضرور کروانی ہے، میں نے کہا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کل ہم گئے تھے تو، لیکن کہتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے آنا، مغرب کے بعد ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ والی بوٹ جو ہے نا یہ بڑی تیز چلتی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا، جنید نے مجھے اس کا نام بھی بتایا تھا، کافی فاسٹ چلتی ہے یہ۔ تو یہ ایک ایک کر کے پھر ہم نے یہاں پہ اترنا شروع کیا تھا، بڑا یقین مانے ٹھنڈا ماحول ہے، جس کو کہتے ہیں گرمی میں سردی والا ماحول، تو ایک ایک کر کے ہم سارے جا رہے تھے، ادھر اوپر چڑھ رہے تھے، تو افضل بھائی شاید ہمیں اوپر، ہاں جی افضل بھائی نے ہم سب کو ایک ایک کر کے اوپر ہاتھ دیا، وہ اس طرف سے ہم ادھر بوٹ کی طرف اب آ رہے تھے، تو کافی مشکل لگ رہا تھا، ڈر سا لگتا تھا، وہ نیچے والا تختہ سا جو ہے نا یہ ہے جیسے ہلتا ہے، پانی کے اوپر تھا بالکل۔ تو بس یہ بوٹ ابھی چلے گی، اتنی تیز یہ چلی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو جتنا دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے، سوچے ہم نے یہ سین سارے انجوائے کیے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں مزہ آیا ہے۔ ابھی بھی ہم باہر سے آئے ہیں، جیسے ہم مہمانوں کو بٹھا کے آئے ہیں نا، تو ابھی ہم مہمانوں پہ جب سیر کر لیا تو ساتھ ساتھ ان کے جانے کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا، تو گھر آ کے پروگرام کے تحت ہم نے بریانی بنانی تھی، تو چھوٹی سسٹر کہتی ہے آپ ہی میں آپ کو نا آج حیدرآبادی بریانی بنا کے کھلاؤں گی، میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے وہ کرو۔ یہ بوٹ جو ہے جنید جو ہے نا بڑا مزے کا رہا تھا، افضل بھائی مطلب ہم سب نے ماشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، 10 منٹ کا یہ چکر تھا اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے کر لیا اس میں۔ یہاں سے پھر ہم جب فارغ ہو کے گھر کی طرف آ رہے تھے، ہمارے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا،
تو وہاں گرمی پھر جب جہاں سے ہم اترے ہیں نا تو ہمیں پھر گرمی بہت لگی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک تھی یہاں پہ، کولنگ تھی. تو جب ہم واپسی کی طرف ہوئے تو تھوڑی سی گرمی ہو گئی تھی، تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی گرمی ہو گئی تھی. پھر گھر آئے ہیں تو سسٹر نے بریانی بنانی شروع کی. مجھے ویسے یہ حیدرآبادی بریانی میں نے نہیں کبھی بنائی نا، اس میں چاول بوائل نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو آسما تم بناؤ، میں ساتھ ساتھ تمہیں دیکھتی ہوں. اس میں نہ تو پیاز ڈلا ہے اور عجیب طریقے کی بنی ہے، لیکن بنی کمال کی ہے ماشاءاللہ، بہت مزے کی. لیکن بن بہت زیادہ گئی تھی. پھر میں نے جنید کے پاپا جہاں اپنی شاپ پہ جاتے ہیں وہاں بھی میں نے حاجی صاحب لوگوں کو آپس میں بہت سب کا پیار ہے، اتنا بڑا پتیلا میں نے وہاں بھی بھیجا. کافی زیادہ ہم نے چاول بنا لیے تھے، جبکہ جنید نے بھی نہیں کھائے، اس کے پاپا نے بھی نہیں کھائے، وہ لوگ پہلے کھانا کھا چکے تھے. تو یہ بریانی بنی ٹیسٹی ہے لیکن آسان طریقہ. آپ نے جیسے یہ دیکھا یہ لہسن ہے اور مسالے وغیرہ انہوں نے سبز مرچیں سے بہت زیادہ ڈلی ہیں، دہی میں سارا کچھ انہوں نے یہ کیا ہے. پیاز کے بغیر میں نے پہلی دفعہ بریانی دیکھی ہے. وہی بات ہے، ریسپی وغیرہ سب کی جدا جدا طریقے ہوتے ہیں. کمال کی بنائی ہے ویسے. چکن کافی زیادہ اس میں ڈلا ہے ماشاءاللہ سے. مطلب کہہ رہی تھی آپ کھائیں گے آپ کو مزہ آئے گا، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ چاول بوائل نہ ہو تو وہ بریانی نہیں ہوتی. لیکن کہہ رہی تھی آپ ٹیسٹ تو کریں، واقعی کھانے کا بڑا مزہ آیا. ٹائم تو اس پہ بھی کافی لگا ہے، جتنا اس بریانی پہ لگتا ہے اتنا اسی پہ لگتا ہے. لیکن یہ میری بریانی بن رہی ہے. لیکن پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور پیارے پیارے کمنٹ لکھا کریں. یقین مانے بڑا مزہ آتا ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش اور آباد رکھے. آپ لوگ جو مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. بریانی یہ لوگ بنا رہے تھے، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کام کر رہی تھی. یہ دونوں بہنوں نے اللہ پاک ان کو خوش رکھے. نہ تو مجھے کوئی برتن دھونے دیا ہے، نہ کوئی کام کرنے دیا. اپنی بہنوں کے اپنوں کا اپنا پن یہی تو اچھا لگتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا بڑی بہنیں ماؤں کی جگہ ہوتی ہے، یہ حق ادا کرتی ہیں، میری بہت خدمت کرتی ہیں. اللہ پاک ان کو بچوں کی خوشیاں دکھائے. میری چھوٹی بہن کو صاحب اولاد کرے اور ہر بے اولاد کو اللہ پاک صاحب اولاد کرے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے. لیکن جیسے ان کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، دل بہت زیادہ میرا اداس تھا. یقین مانے اتنا دل بے چین ہو رہا تھا کہ ابھی یہ چلے جائیں گے، پھر ہم وہی 3 بندے اکیلے رہ جائیں گے. یہ اس نے زردہ رنگ اور یلو اور ریڈ کلر کو ملا کے یہ کلر ڈالا. کہتی ہے کہ بس اس میں یہی اسٹائل ہے اس کے بننے کا. تو یہ کھانا جب ہم نے کھایا تقریباً اس وقت 3 بجے یہ کھانا ریڈی ہوا ہے. کھاتے کھاتے ہمیں مطلب آدھا پونا گھنٹہ لگا. پھر برتن میں نے دھو لیے. میں نے کہا آپ لوگوں نے سفر کرنا، اب آپ پلیز لیٹ جاؤ. پھر میں نے شام کی چائے پہ آپ کو اٹھاؤں گی. اس کے بعد پیکنگ وغیرہ انہوں نے کر لی تھی. 2 دن کے لیے آئے تھے، کیا سامان ہوگا. شوق بہت زیادہ جیسے ہمیں آنے کا تھا. ابھی جیسے ہم آ رہے تھے میں نے کہا جنید ابھی جیسے ہم ان کو لے کے آئے تھے وہ کتنا مزے کا ٹائم تھا، اور ایک دم سے ان کو ہم چھوڑ بھی آئے ہیں. ابھی جب وہ لوگ جا رہے تھے اتنا میرا دل اداس تھا. جیسے ہم لاہور جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جب یہ آئے تھے تو ان کو بھی ویسی خوشی ہو رہی تھی. بٹھا رہے تھے جب ان کو تو وہ ان سے ایسی باتیں کر رہی تھی، لیکن ایک دم سے وہ دن پر لگا کے چھو کر کے وہ جیسے اڑ گیا نا. چلے اللہ پاک ان کو خوش اور آباد رکھے. انشاءاللہ میں جلدی لاہور جاؤں گی، پھر چکر لگاؤں گی. یہ بریانی ریڈی ہو چکی تھی یہاں پہ، تو پھر میں نے یہ پتیلا اٹھایا. میں نے کہا اندر ایسے ٹیبل پہ لے جاتے، چھوڑو ڈشوں وشوں میں ڈالنا. پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں. کھانا افضل بھائی کو کافی بھوک لگی ہوگی، تو میں نے آسما کو بولا، میں نے کہا تم ان کو ڈال کے دو سب کو کیا میں عظمیٰ اور 3 بندوں نے 4 بندوں نے یہ کھانا کھایا ہے. اور چاول ماشاءاللہ سب نے اچھے خاصے بنا لیے. پھر شام کی چائے میں نے سموسے وغیرہ منگوائے. تو چھوٹی سسٹر کو جیسے کہ شوگر ہو چکی ہے تو اس کے لیے پھر میں نے نمکین بسکٹ ساتھ منگوا لیے. وہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس کی طبیعت کافی اپسیٹ تھی. اس کے لیے پہلے میں نے وداؤٹ شوگر چائے نکال دی. پھر ہم سب نے چائے پی. پھر بس ان کے جانے کا ٹائم بہت زیادہ قریب آ گیا. رات کو یہ لوگ کھانا نہیں کھا کے جاتے ہیں. جب یہ سفر سے ادھر سے بھی آتے ہیں ہمارے مہمان، نہ ادھر سے کھانا کھاتے ہیں نہ ادھر سے کھانا کھاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اب آپ لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہے جنید کے موبائل کا. جی وہ ٹائم آ چکا ہے. انشاءاللہ ہم صبح اب جا رہے ہیں پنڈی جنید کا موبائل لینے. کون سا موبائل آتا ہے، کتنے کا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. پنڈی سے آئے گا انشاءاللہ، اور سارے سین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کا باقاعدہ آپ کو ریٹ بتایا جائے گا. جنید کافی زیادہ خوش ہے کہ کل ماشاءاللہ سے اس کا موبائل آ رہا ہے. اللہ پاک اپنے بچوں کی خوشیاں آپ سب کو بھی دکھائے اور دعا کرے کہ ہم اچھی چیز لے کے آئیں. صبح انشاءاللہ ہمارا وہ سفر شروع ہوگا اور پورا سفر پورے سین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور انشاءاللہ شام کو ہم گھر پہنچیں گے، فوراً وہ ولاگ ریڈی کر کے وہ آپ کو فوراً وہ سین سارے دکھا دیے جائیں گے. انشاءاللہ مجھے اب پوری امید ہے کل جنید کا موبائل آ جائے گا. بس یہ میں نے کہا تھا جنید پہلے ہیرو آفس سے مہمانوں کو ٹائم دیں گے، اس کے بعد تسلی سے تمہارا موبائل لے کے آئیں گے. تو صبح جیسے اس کے پاپا ڈیوٹی سے آئیں گے، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کے انشاءاللہ ہم سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے. دیکھیں ہم 9 بجے واپس آتے ہیں، 10 بجے آتے ہیں، 8 بجے آتے ہیں، جتنے بجے آئیں گے. موبائل کی سیٹنگ بعد میں جنید کرے گا، پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ وہ شیئر کرے گا انشاءاللہ.
اور پھر میں آپ لوگوں کو پوری تفصیل بھی بتاؤں گی. اس کے بعد میں کوشش کروں گی اب واپس اپنی کوکنگ کی طرف آؤں, کیونکہ میری طبیعت جو کافی دنوں سے خراب تھی الحمدللہ کافی حد تک میری ٹھیک ہو چکی ہے. انشاءاللہ بھی میں اپنی کوکنگ کی طرف واپس آؤں گی اور ڈیلی آپ کے ساتھ اپنی ریسپیز جو ہیں وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی. اور آپ دعا کیا کریں, اور اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ صحت اور تندرستی دے. آپ لوگوں کا میرا بھی فیملی والا حساب ہے. ابھی یہ لوگوں کو ہم بٹھانے جا رہے ہیں بس پہ, جیسے کہ 2 دن ہم سفر کرتے رہے, 2 بائکس پہ ہم نکلتے تھے. ان کو ہم نے بس پہ بٹھانا تھا, بڑا مطلب ہمارے لیے مشکل ٹائم تھا, لیکن کوئی بات نہیں, جو مہمان آتے ہیں خیر سے اپنے گھر جائیں. اللہ پاک ان کو اپنے گھروں میں خوش و شاد و آباد رکھے. یہ بس آ چکی ہے ماشاءاللہ سے, یہاں پہ یہ ہمارے مہمان بیٹھ رہے تھے اور میں نے ان کو نیک دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا. انہوں نے ہمیں بھی بہت دعائیں دی, تحفے تحائف کا بھی بہت سلسلے چلے, بہت کچھ یہ ہمارے لیے لے کے آئے تھے. میں نے بھی اپنی توفیق کے مطابق ان کو بہت تحفے تحائف دے کے روانہ کیا اور ان سے بہت دعائیں لی ہیں. اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے پلیز ضرور دیا کریں. یہ لوگ خیر واپس اپنی منزل پہ پہنچے, تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے. ماشاءاللہ سے سفر اچھا جا رہا ہے ان کا, اور صبح 3 بجے کے قریب خیر سے لاہور پہنچ جائیں گے. پھر میں اور جنید, میں نے بولا جنید گھر نہیں جاتے, تمہارے پاپا کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. پھر ہم نے یہاں سے کچھ سامان کھانے پینے کا لیا, کچھ بسکٹس, نمکو وغیرہ, کیک وغیرہ لیے, کیونکہ کھانے کا موڈ نہیں تھا. بنا سب کچھ ہوا. پھر ہم ڈیوٹی پہ روانہ ہو گئے, وہاں پہ چائے وغیرہ پی. پھر ابھی ہم تقریباً 11:30 بجے گھر پہنچے ہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکن آپ لوگ اگلے دن دیکھیں گے, کیونکہ صبح جنید پبلش کرے گا, وہ ابھی سو چکا ہے, میں اس میں وائس کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ پھر جلدی آپ سے ملاقات ہوگی جنید کے نئے موبائل کے ساتھ انشاءاللہ. چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا. اب ہم گھر واپس آ رہے ہیں, میں آپ سے جو یہ سین میں واپس جا رہے ہیں, لیکن ابھی میں گھر اپنے برآمدے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں. آپ لوگ میری پوری فیملی ہیں, میں آپ سے کوئی بات چھپاتی نہیں ہوں. آپ کو اپنا ہر بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور آپ بھی پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. یہ ڈیوٹی پہ بیٹھ کے ہم کھا پی رہے تھے, تو اس کے پاپا کہتے جائیں, ابھی روزے نہیں ہیں, جلدی گھر جائیں, راستے میں حالات خراب ہیں. مطلب وہ آج کل ڈوگی وغیرہ نکل آتے ہیں, پگس وغیرہ نا, تو میں نے کہا بس جا رہے ہیں, گھر میں بھی اداسی ہے, کیا اتنی رونق تھی. تو بس پھر جیسے ہی وہ بار کہہ رہے تھے, پھر ہم 11 بجے وہاں سے نکلے تھے. تو موسم بڑا ٹھنڈا تھا, جیسے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. پھر اللہ کا نام لے کے وہاں سے نکلے, چائے شائے پی ہم نے. تو میں نے کہا برتن دھو دے, کہتے نہیں چھوڑیں, بس آپ لوگ جائیں, انجوائے کریں, ڈیوٹی کا کام ہے. پھر دعا میں مجھے یاد رکھے. پھر کل موبائل کے ساتھ ملتے ہیں. پھر اللہ حافظ.